بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سردی ایک موسم نہیں، ایک امتحان ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت، کبھی اللہ کا پیغام، اور کبھی عذاب سردی۔ عذاب سردی کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سردی ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ کتنا قادر ہے۔ بس ایک تھوڑی سی ہوا، ایک ٹھنڈا سا تاپمان اور ہمارے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک پل میں بدل سکتی ہے۔ عذاب سردی ان لوگوں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے جو فوٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جن کے پاس نہ رضائی ہے، نہ چھت، نہ کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی روٹی ہے۔ وہ لوگ جو رات بھر ٹھنڈ میں کرہاتے ہیں، کبھی اپنے جیکٹ کو تنگ کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، بس اس امید میں کہ صبح کی دھوپ انہیں کچھ سکون دے دے۔ کبھی کبھی سردی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کے بچے سو کر اٹھتے ہی نہیں۔ جب ماں ان کی سانس چیک کرتی ہے تو ان کی چھوٹی سی لاش ٹھنڈی مٹی جیسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے عذاب سردی۔ مگر دوستو، یہ عذاب صرف ان لوگوں کا امتحان نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں جو سردی میں اللہ کے بندے ہوتے ہوئے بھی غریبی کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ عذاب سردی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ٹھنڈ کو بھی رحم بنا دے، اور اگر چاہے تو اسی ٹھنڈ کو عذاب بنا دے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں اپنی قدرت، کبھی ہوا سے، کبھی گرمی سے، کبھی سردی سے۔ سردی کا عذاب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری طاقت، ہماری دولت، ہمارا سٹیٹس، سب کچھ ایک پل میں بے معنی ہو سکتا ہے۔ عذاب سردی ہم سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے، تمہاری زندگی میں رحمت زیادہ ہے یا شکر زیادہ ہے؟ کیونکہ جو لوگ گرم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہیٹر کے سامنے چائے پی رہے ہیں، وہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ صرف ایک کمبل کے لیے رو رہے ہیں۔ عذاب سردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، مگر یہ ضرور اللہ کے ایک وارننگ سگنل ہے۔ اپنے دل کو صحیح کرو، انسانیت کو زندہ رکھو، رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ان سردی کے دنوں میں اگر آپ نے کسی ایک کو کمبل دیا تو شاید اللہ کے نزدیک آپ نے پورا سال عبادت کر لی، کیونکہ اللہ کے یہاں رحم سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوستو، سردی کا عذاب صرف ٹھنڈک کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کا سب سے سخت درد دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب سردی کی رات اتنی ٹھنڈی پڑتی ہے کہ دروازے کی چابی پکڑنے سے بھی ہاتھ سوکھ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیسے سوتے ہوں گے جن کے پاس نہ دروازہ ہے، نہ چابی ہے، نہ ہی چھت ہے؟ عذاب سردی ہمیں ڈراتا نہیں، ہمیں جگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بندے، اگر تم اپنے رب سے دور چلے گئے ہو تو سردی کا یہ جھونکا تمہیں واپس بلا رہا ہے۔ سردی کی رات، خاموش گلیاں، سناٹا اور ہوا کا ایک جھونکا، یہ سب ہمیں ایک ہی بات یاد دلاتے ہیں، قبر کی ٹھنڈک بھی ایسی ہی ہوگی، اور وہاں تو کوئی ہیٹر بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی سردی ہمارے دل کا حال بھی بتاتی ہے۔ دل بھی کبھی اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اس میں نہ محبت، نہ انسانیت، نہ رحم رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ٹھنڈا دل پسند نہیں، اسے پسند ہے گرم دل، نرم دل، رحم دل۔ جس دل میں دوسروں کے لیے درد ہو، اللہ اس دل کے پاس ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سردی کا عذاب ایک ریمائنڈر ہے کہ جو لوگ آج ٹھنڈ سے لڑ رہے ہیں، وہ کل اللہ کے عرش کے نیچے گرم سائے میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ ایک حدیث کا مطلب ہے، جو انسان کسی مومن کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی کئی مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، سردی کے دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل کریے، جیسے کہ کسی کو سویٹر دے دینا، کمبل دے دینا، یا صرف گرم چائے پلا دینا۔ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یا اللہ، اس سردی کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے گھروں کو گرم رکھ، ہمارے دلوں کو نرم رکھ، اور ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے جو سردی کی وجہ سے درد جھیل رہے ہیں۔ آمین۔